ربنا اے ہمارے پروردگار افرغ علینا ڈال دے ہم پر صبرن صبر ڈال دے یعنی ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے وتوفنا اور تو ہمیں موت دینا مسلمین حالت اسلام میں اس حالت میں ہمیں موت دینا کہ ہم اسلام کی حالت میں دنیا سے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 123۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینة لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون۔ فرعون نے کہا کیا تم ایمان لے آئے، اس کے اوپر یعنی حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے، قبل ان آذن لکم اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، میری اجازت کے بغیر اور مجھ سے اجازت لیے بغیر تم ایمان لے آئے۔ بے شک ہذا لمکر بے شک یہ ایک فریب ہے، یہ مکر ہے کہ جو تم نے گھڑ لیا ہے، جو چال تم نے چلی ہے، یعنی یہ تم اس سے ساتھ پہلے سے ہی ملے ہوئے تھے اور تم نے مل کر ایک چال چلی ہے شہر کے اندر، لتخرجوا منها اہلها تاکہ تم اس شہر کے بسنے والوں کو، اس شہر کے رہنے والوں کو، جو اس شہر کے مالک ہیں، ان کو تم شہر سے نکال دو۔ فسوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ کیونکہ آیت نمبر 123 سے لے کر 126 تک یہ آیات مربوط ہیں تو ان کی وضاحت جو ہے وہ کرتے ہیں بعد میں۔ پھر فرمایا کہ لأقطعن ایدیکم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرعون نے ان جادوگروں کو جو کہ ایمان لے آئے تھے ان سے یہ کہا لأقطعن ایدیکم، ضرور میں تمہارے ہاتھوں کو قطع کروں گا، تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، وارجلکم اور تمہارے پاؤں کو، تمہارے ہاتھوں اور تمہارے پاؤں کو کاٹوں گا، من خلاف مخالف سمت سے، یعنی ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں، ثم لأصلبنکم پھر میں ضرور تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا، ضرور تمہیں سولی دوں گا، تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا، اجمعین سب کے سب کو۔ قالو انہوں نے جواب میں کہا، کیا کہا؟ قالو انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ تو انہیں ہمیں سولی پہ لٹکا دیا تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے رب کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کے چلے جائیں گے۔ اور کہنے لگے وما تنقم منا، اور تو ہم سے انتقام نہیں لے رہا، انتقام تو ہم سے لے رہا ہے، کس لیے لے رہا ہے؟ وما تنقم منا، اور تو ہم سے دشمنی نہیں رکھتا یا تم ہمیں برا نہیں مانتا یا تم ہم سے انتقام نہیں لیتے، مگر اس لیے کہ ان آمنا، مگر اس وجہ سے کہ ہم ایمان لے کے آئے، یعنی ہمارا جرم فقط یہ ہے کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں بآیات ربنا، اپنے رب کی آیات پر، اپنے رب کے معجزات پر، لما جاءتنا جب وہ ہمارے رب کی آیات اور وہ معجزات ہمارے سامنے آئے، اور جب وہ ہمارے پاس آئے وہ معجزات و آیات تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے دعا کی ربنا اے ہمارے پروردگار افرغ علینا ڈال دے ہم پر صبرن
صبر ڈال دے، یعنی ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے، وتوفنا، اور تو ہمیں موت دینا مسلمین، حالت اسلام میں، اس حالت میں ہمیں موت دینا کہ ہم اسلام کی حالت میں دنیا سے جائیں۔ تو یہ جیسے گزشتہ آیات میں بیان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کے سامنے اپنے معجزات کو دکھایا، جادوگر مقابلے میں آئے تھے، مقابلہ کرنے کے لیے پورے مصر کے مختلف شہروں سے ماہر ترین جادوگر جمع کیے گئے کہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ کریں۔ انہوں نے بھی اپنے کرتب دکھائے، لیکن حضرت موسیٰ نے جب اپنا معجزہ دکھایا اور ان کے تمام رسیوں کو، وہ جو حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینکا اور اژدہا میں بدل گیا اور ان کی رسیوں کو نگل گیا اور ان کے جادو باطل ہو گیا، تو یہ تمام جادوگر ایمان لے آئے، سجدے میں گر پڑے، یعنی انہوں نے حضرت موسیٰ کے معجزے کی حقیقت کو بھانپ لیا، چونکہ اس معاملے میں وہ ماہر تھے، ان کو مہارت تھی اور ان کو فرق معلوم تھا کہ جادو اور اس معجزے میں فرق کیا ہے، کیونکہ جو کچھ وہ دکھا رہے تھے وہ حقیقت پر مبنی نہیں تھا، کیونکہ قرآن نے بیان کیا کہ فقط انہوں لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا تھا اور لوگوں کو ایسے دکھائی دیتا تھا کہ جیسے یہ رسیاں جو ہے وہ سانپ کی صورت میں ہیں، سانپ کی صورت میں دکھائی دے رہی تھی، حقیقت میں تو سانپ نہیں تھی، وہ رسیاں ہی تھیں۔ تو ان کو تو اپنی جادو کی حقیقت کا پتہ تھا کہ یہ حقیقت نہیں ہے، صرف دکھائی ایسے دے رہا ہے، لیکن جو حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھا کہ واقعی معنوں میں وہ اژدہا بنا ہے، ایسا نہیں کہ دکھائی دے، نہیں، یعنی عصا واقعی معنوں میں اژدہا بن گیا اور واقعی ان کے جادو کو آ کے اس نے باطل کر دیا اور ان تمام رسیوں کو نگل گیا، تو اس چیز کو انہوں نے حقیقت کو درک کر لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اگرچہ عام لوگوں کی نظر ممکن ہے معجزے اور جادو میں کوئی فرق نہ ہو، لیکن چونکہ وہ اس علم کے ماہر تھے، ان کو یہ علم ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ پروردگار ہی کر سکتا ہے، تو لہٰذا اسی وجہ سے وہ ایمان لے آئے، سجدے میں گر پڑے اور اتنا پختہ ایمان کہ اپنے مرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو آپ ایسے میں جو ہی فرعون نے دیکھا کہ یہ تو الٹا ہو گیا کام، میں تو اتنی ماہر جادوگروں کو لے کے آیا تھا کہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرے اور تاکہ لوگوں کو بچایا جائے، یعنی اپنی طرف سے اپنی حکومت بچانا چاہ رہا تھا فرعون، کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ جو حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے اور میری حکومت خطرے میں پڑ جائے اور میں جو انا ربکم الاعلی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں وہ دعویٰ باطل ہو جائے گا، میری حکومت، میری سلطنت تباہ ہو جائے گی، تو اس کو تو یہی خطرہ تھا، تو لہٰذا یہ کہنے لگا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، یعنی جو استعمار ہے یہ طاغوت ہے، طاغوت جو ہے وہ نہ فقط جسموں پر حکومت کرتا ہے بلکہ دلوں پر بھی لوگوں کی حکومت کرنے کے درپے ہوتا ہے، کہ میری اجازت، تم میرے غلام ہو، میری اجازت کے بغیر تم حرکت نہیں کر سکتے، میری اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لے کے آ گئے، کیونکہ اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہتا تھا، تو کہنے لگا تم میرے غلام ہو، میرے انڈر ہو، میرے کارمند ہو، میری جو ہے وہ حکومت کے کارندے ہو، کیونکہ یہ ظاہری بات ہے جادوگر جو تھے کاہن اور مختلف معبدوں میں تھے اور ان کے باقاعدہ تنخواہ دار جو ہے وہ کارندے تھے، تو یعنی تم میرے کارندے ہو کے بغیر میری اجازت کے تم ایمان لے آئے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر دوسری طرف سے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے کہنے لگا کہ نہیں، یہ حقیقت میں تم پہلے ہی موسیٰ سے ملے ہوئے اور تم لوگوں نے مل کے سازش بنائی ہے تاکہ تم میری سلطنت کا خاتمہ کرو، تم یہاں کے رہنے والے لوگوں کو شہر سے نکالو، یعنی اس کو تو اپنی فکر تھی کہ میری حکومت تباہ ہو رہی ہے، لیکن لوگوں کے ذہن کو، لوگوں کے افکار کو خراب کرنے کے لیے یہ چال چل رہا ہے کہ تم در حقیقت پہلے سے ہی حضرت موسیٰ کے ساتھ ملے ہوئے ہو، تم لوگوں نے چال چلی ہے تاکہ یہاں کے رہنے والوں کو اس شہر سے نکال دو، اور پھر میں تمہیں عنقریب ایسی سزا دوں گا کہ سب کے لیے عبرت بنے، اور لہٰذا اس نے یہ کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا۔ ہاتھ پاؤں کا کاٹنا جو ہے وہ تاریخی روایات کے مطابق جو فرعون
نے یہ اس کام کو شروع کیا، یعنی انتہائی سخت سزا جو کسی کو سزا دیتا تھا تو اور مخالف سمت پہ، یعنی ایک طرف کا پاؤں ایک طرف کے ہاتھ، یعنی زیادہ جو ہے وہ اذیت ہو، کیونکہ اس سے زیادہ جو ہے وہ انسان کے لیے ٹارچر ہے، سب سے زیادہ یعنی ٹارچر کا باعث کہ اس طرح سے ٹارچر کر کے جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر انسان دنیا سے جائے. پھر اس کے بعد جو ہے یعنی ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد سولی پہ بھی لٹکاؤں گا. اور اس نے ایسے کیا. اور جتنے بھی جادوگر یہ تھے جو کہ تازہ ایمان لے کے آئے تھے، وہ اس اتنا پختہ ایمان کہ انہوں نے اپنی موت کا حکم سن کے ان کے ایمان میں تزلزل نہیں ہوا، ایمان میں ذرا پر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے. یعنی انسان کو رش کا ہوتا ہے کہ کتنا ہی پختہ، یہ ابھی تازہ ایمان لے کے آئے ہیں لیکن اتنا پختہ ایمان کہ اپنے خدا کے معجزے کو درک کرنے کے بعد، اس حقیقت کو پانے کے بعد انہوں نے اس چیز کو پا لیا کہ واقعاً اس کائنات کا رب کون ہے، اس کائنات کا پروردگار کون ہے، اور وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے. یعنی جو اپنے رب کی حقیقت کو پا لیتا ہے، جو اپنے رب کی ربوبیت کو درک کر لیتا ہے، جو اللہ کے معجزے کو صحیح معنوں میں پا لیتا ہے، تو وہ پھر اپنے ایمان میں ڈگمگاتا نہیں ہے. یہ جادوگر جو ہے وہ اس ایمان پر مضبوط ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ کیا ہوگا، تم زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے سکتے ہو، تو ہمیں مار سکتے ہو، تو کیا ہوگا، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے. ان کو معلوم تھا کہ جو رب ہے، جو پروردگار ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، ہم اس کے حضور میں چلے جائیں گے. جب اس کے حضور میں جائیں گے تو یقیناً وہ ہمیں پاداش دے گا، ہمیں جزا دے گا کہ ہم اس کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ وہ یقین ہے، یہ وہ ایمان کامل ہے کہ جو کہ ان کے اندر پیدا ہوا تھا کہ کوئی پرواہ نہیں، ہمیں مار دو گے کیا ہوگا، ہم اپنے رب کی طرف چلے جائیں گے اور وہاں پہ جو ہے وہ بہترین ہمارے لیے ٹھکانہ ہوگا. تو لہٰذا وہ آمادہ ہو گئے، شہادت کے لیے تیار ہو گئے، کوئی پرواہ نہیں. اور پھر یہ بھی لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے، یعنی ان کو معلوم ہے کہ اب فرعون نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، مارنا ہی ہے، لیکن لوگوں کے جو ذہن خراب کر رہا ہے، وہ انہوں نے لوگوں کو بتانے کے لیے کہا کہ ہمارا جرم کیا ہے، ہمارا کوئی جرم نہیں ہے، ہم نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے بس. یعنی تمہارا یہ ہم سے انتقام لینا اور ہم سے دشمنی کرنا اور ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے ٹارچر کر کے دنیا سے جو ہے وہ مارنا، اس کس لیے؟ اس لیے کہ ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب کی آیات پر. جب ہمارے سامنے آیات پروردگار واضح ہو گئی، روشن ہو گئی، تو ہم ایمان لے آئے. اور پھر اپنے رب کے حضور میں انہوں نے دعا کی کہ پروردگار ہمیں صبر عطا فرما کہ ہم اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہیں. یاری بات ہے، انسان جب سختی میں پڑتا ہے، مشکل میں پڑتا ہے، مصیبت میں پڑتا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ اس کا ایمان ڈگمگا جائے اور اتنی سختی کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، اس کو سولی پہ لٹکایا جائے. تو پھر اپنے پروردگار سے ثابت قدمی کو طلب کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں صبر عطا فرما کے تاکہ ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں اور جب دنیا سے جائیں تو اسلام کی حالت میں جائیں. توفنا مسلمین، ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ آخری مرحلے میں ہم اپنے اسلام سے پھر جائیں یا ہمارا صبر تمام ہو جائے. نہیں، یہ پروردگار کی طرف سے ہی صبر عنایت ہوتا ہے کہ انسان سختیوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں صبر کا دامن تھامے رکھے. اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جو ہی کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، فوراً گلا شکوہ، فوراً خدا تعالیٰ کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں، فوراً رب کے ربوبیت کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ خدایا ہم مصیبت ہم پہ ڈالنی تھی، ساری دنیا آرام سے رہ رہی ہے، ہمیں تو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، تو کیسا پروردگار ہے، یہ ہے وہ. اس طرح کی یعنی کفریہ باتیں لوگوں کے زبان سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، گویا کہ ایسے یعنی اپنے رب پر ایمان ہی نہیں رکھتے. حتیٰ بعض لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ وہ نماز اور اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ خدایا تو نے مجھے یہ مشکل میں ڈالا، میں آج سے تیری عبادت ہی نہیں کرتا، میں تجھے رب ہی نہیں مانتا. یعنی اس حد تک بھی لوگ کفریہ. تو یہ چیز ہے کہ یعنی انسان اگر اپنے
صبر کرے اور مشکلات میں، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں صبر کا دامن تھامے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کا اس کو اجر عطا فرماتا ہے، اور مشکل کو، پریشانی کو بھی ٹال دیتا ہے، چونکہ تمام مشکلیں، پریشانیاں، آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔